بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے پہلے تو میں پوری قوم کو، آپ حاضرین اور سامعین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقینی طور پر پاکستان ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی ایک رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ ایک چیز جو میں اس موقع پر ضرور کہنا چاہوں گا کہ عام طور پر اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ کنفیوژن تو نہیں ہے، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے قوم کو اس غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے مسلسل کہ پاکستان کیوں ہم نے بنایا۔ عام طور پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں ڈسکس ہوتی ہیں کہ پاکستان شاید اس لیے بنایا کہ جو ہندوؤں کا جو معاشی استحصال وہ مسلمانوں کا کر رہے تھے، تو اس معاشی استحصال سے بچنے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ ہندوؤں کا جو سماجی رویہ تھا اس کے خلاف بطور احتجاج مسلمانوں نے پاکستان کے قیام کا نعرہ لگایا۔ اور تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ شاید مسلمان بر صغیر کے اندر یہ محسوس کر رہے تھے کہ جس طرح کانگریسی وزارتوں کے اندر انہوں نے محسوس کیا کہ جو جدید جمہوری نظم دنیا کے اندر ابھر رہا ہے اس میں مسلمانوں کے لیے اب اقلیت میں ہونے کی وجہ سے دوبارہ اس طرح اقتدار ممکن نہیں ہوگا ہندو اکثریت کے سامنے، تو اپنے تشخص کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے یہ ضرورت محسوس کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے اور اس میں جو مختلف آسپیکٹ ہم بیان کرتے ہیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا واضح اور دو ٹوک ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہندو ذہنیت بھی اس کے خلاف بھی رد عمل ہوا، یہ بات ٹھیک ہے۔ ہندو مسلمانوں کا جس طرح معاشی استحصال کر رہے تھے وہ چیز بھی اس میں کنسیڈر آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور بنیادی چیز جس میں کبھی بھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کبھی بھی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان بالکل متعین طور پر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اور مسلمانوں کے تشخص کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا۔ تو مسلمان جو سب سے بڑی چیز جو محسوس کر رہے تھے وہ یہ تھے کہ ان کا ہندو اکثریت اگر وہ سیاسی طور پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو یہ مسلمان محسوس کر رہے تھے کہ جب تک مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل رہا تو مسلمانوں کا رویہ دیگر قوموں کے ساتھ اس طرح کا ہے کہ تمام قوموں کو مکمل طور پر مذہبی سماجی طور پر آزادی حاصل ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جیسے ہی ہندوستان کے اندر کانگریسی وزارتیں قائم ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ فوری طور پر جو کانگریسی وزارتیں ہیں ان کے قیام کے بعد جو ہندو اکثریت کا رویہ تھا، جو فرقہ واریت تھی، جو مسلمانوں کے تشخص کو درپیش چیلنجز تھے، وہ پوری طرح ابھر کر سامنے آ گئے۔ تو اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنفیوژن سے نکلنا چاہیے اور قوم کو کسی ابہام کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان صرف اور صرف مسلمانوں نے کوئی معاشی تحفظ کے لیے حاصل نہیں کیا، کوئی ہندوؤں کے منفی رویے کے خلاف بطور احتجاج یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ملک متعین طور پر یہ بات واضح طور پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہہ دینے کے بعد اب کوئی اس میں ابہام نہیں کہ پاکستان صرف اور صرف اسلام کے لیے، مسلمانوں کے مسلم تشخص کے تحفظ کے لیے حاصل کیا گیا۔ اس پر ایک نہیں بیسیوں دلائل موجود ہیں۔ آپ علامہ اقبال کی پوری فکر کو جو مفکر پاکستان کہلاتے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں کہ اور پھر ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ جو فکر اقبال نے دی اور جس فکر کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا اس کو آپ سامنے رکھیں، اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بظاہر وہ ایک عام مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اندر کتنا پکا مسلمان چھپا ہوا ہے اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ان کی ابتدائی تقریروں کو دیکھیے، اور جو اسمبلی کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا اور مختلف پشاور کے اندر طلباء سے خطاب کیا، لاہور کے اندر
اسلامیہ کالج کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی، اگر وہ ساری چیزیں جو قیام پاکستان کے بالکل قریب کے دور سے تعلق رکھنے والے ان کی مختلف تقریریں ہیں ان کو دیکھیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں پورے ہندوستان کے اندر اور بالخصوص ان علاقوں کے اندر جس میں پاکستان قائم ہوا، تو خود بخود آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا اور اس کے قائدین کس مشن کے تحت اس ملک کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ ظاہر ایک ہی ہے، وہ مسلم تشخص کا تحفظ ہے اور ملک پاکستان کے قیام کے بعد اس میں قرآن و سنت کے نظام کا نفاذ اور قرآن و سنت کے نظام کی بالادستی۔